میں ایک لفظ آیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہ نہ لو میری آیتوں پر قیمت تھوڑی. ہم نے اصول قرآن میں یہ بات عرض کی تھی کہ تفسیر کا پہلا درجہ تفسیر القرآن بالقرآن. تو اس آیت کی تفسیر آگے چل کر آ رہی ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ اشتراء بالآیات کا معنی ہے مسائل غلط بتانا اور دنیا کا لالچ اور حرص لینا. کیا اس آیت سے یہ بھی نکلتا ہے کہ قرآن شریف پڑھ کر تراویح میں یا قرآن خوانی کے طور پر جو کچھ دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے وہ ناجائز ہے؟ جیسے کہ اس زمانے کے نڈر مفتی فتوے دے رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اس آیت سے اس مسئلے کا دور کا تعلق نہیں. یہ مسئلہ اپنی جگہ اختلافیہ ہے، لیکن درست یہ ہے کہ قرآن کریم کے بدلے میں بطور اکرام اور تعظیم کے کچھ لینا اور دینا صرف جائز نہیں بلکہ اولو العظام عبادات میں سے ہے. ابو سعید کا واقعہ فاتحہ کے فضائل میں عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ لیا تھا جو 30 سے 120 بکریوں پر مشتمل تھا، اور پیغمبر نے فرمایا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو تم کتاب اللہ پر لیتے ہو. یہ کہنا کہ دنیا کے امور کے لیے لینا دینا جائز ہے، آخرت کے لیے نہ لے یا ایصال ثواب کے لیے نہ لے، یہ خود محل نظر ہے. حضرت شاہ سے فرماتے فیض الباری میں لی فیہ تردد. حضرت بنوری معارف السنن میں لکھتے ہیں والعلت تقتضی ان تعم، ضرورت تو تقاضا کرتی ہے کہ عام ہونا چاہیے. روح المعانی میں علامہ آلوسی نے تنخواہ اجرت تمام پر کلام کر کے آگے لکھتے ہیں وَذَكَرُوا فِي مَنْعِ ذَلِكَ أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ، منع کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے. وَلَقَدْ تَزَاخَرَتْ اقوال العلماء علی جواز ذالک، علماء کرام کے اقوال جواز کے بہت زیادہ ہے. والمسألۃ مبینۃ فی الفروع، مسئلہ وضاحت سے بیان ہوا ہے فروع میں. ہاں یہ بات خیال رکھنا چاہیے کہ تھوڑے صرف لڈو دے دیے ایک ایک گلاس شربت یہ نہیں لے. پتہ کرو کہ قرآن خوانی دل سے کرنی ہے یا ٹھگی ٹکوری. اگر ٹھگی ٹکوری ہے تو ٹھیک ہے، آپ بھی بیٹھے رہیں ویسی جو یاد ہے وہ پڑھو، باقی ہاتھ نہ لگاؤ. اور اگر وہ کہے کہ نہیں یہ دل سے پڑھنی ہے تو کہا دل سے تواضع کرو. کم از کم ایک قرآن خوانی کا اکرام اور اعزام 30,000 ہے، اور متوسط لوگ 80,000 دے، اور تراویح والے امام کو 1,20,000 دے، بشرطی کہ اس نے یعلمون تعلمون کے گھوڑے نہ جوڑایا، قرآن شریف پڑھا. اکثر حافظوں کو یاد نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا، باقاعدہ قرات کرنی پڑے گی. یہ کوئی آسان کتاب نہیں ہے. انگا 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 انگا. طالب نماز پڑھا رہا تھا ان بطش ربک لشدید، تو بھول گیا، تو پھر بدشا کر کے وہ بھی بھول گیا، تو کہنے لگا بادشاہ نخل کو اور دے منگ بچے ہوتا زان بچ کا. استغفر اللہ. ہر کام جو کرے مضبوط طریقے سے، جن کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا کی دن رات ایک کر لیں. ابھی 12 بجے 12:30 فارغ، کل تک آپ کا کیا کام ہے؟ رات کو 1 گھنٹے میں سارا تکرار ہو جائے گا. قرآن مجید ایسا پڑھو اور ایسا یاد کر لو سبحان اللہ کہ نائمن بھی آپ قرآن پڑھیں. اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے جو حالت نوم میں قرآن پڑھتا ہے یہ بوقت زن کدن بھی پڑھتا ہے. واللہ العظیم یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور جس کو یہاں نہیں آتا ہے مجھ سے کہتے ہیں یہ آیت ہے، کہتے ہیں یہ آیت تو نہیں ہے. وہ آیت قرآن میں 50 جگہ ہے. یہ رمضانی حافظ ٹکا 4، اس کو تو مسلح پہ کڑا کرنا جرم ہے. ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں کہ یہ 30,000 اور 30,000 تو اس کو ملتے ہیں خیر، لیکن یہ 80,000 120 کب ہوں گے؟ میں نے کہا وہ اس کا جو اگلا حصہ ہے کہ وَضْرِبُوا لِي سَهْمًا، میرا حصہ بھی ہونا چاہیے، وہ کب ہوگا؟ فَمَا جَوَابُكُمْ فَهُوَ جَوَابُنَا. کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے ہی دارالفتاؤں سے غلط سلط شائع ہوا ہے. یہ مسئلہ ضعیف نہیں، غلط شائع کر رہے ہیں، بالکل غلط ثم غلط. تو میں نے اس پر 30 سال پہلے ایک فتویٰ لکھا
پھر ایک اور شرارت کی وجہ سے کہ ایک آدمی نے شرارت کے کہ ایک رسالہ لکھا ہے کہ یہ ائمہ اور یہ علماء اذانیں دے کر نمازیں پڑھا کے تنخواہیں لیتے ہیں، لہذا ان کی نماز ہی صحیح نہیں ہے. سمجھ گئے؟ جب نماز صحیح نہیں ہے تو ڈاکٹر عثمانی اور جماعت الکافرین والوں کی کوشش یہ ہے کہ لوگ علماء کے پاس ہی نہ جائے. بھئی ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو میں نے جواب لکھا کہ دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، اور وہ شائع ہے، چھپا ہے، لے لو اسے، حاصل کرو. وبهذا القدر نكتفي اليوم ونعود الى المباحث شتى بكره ان شاء الله.